کیا تم نے کبھی اس کو یہ تاثر دیا تھا کہ اس سے تمہارے تعلقات رسمی نوعیت سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہیں، اور یہ کہ ان کا نتیجہ شادی بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چارلی نے زور دے کر کہا۔ ممکن ہے اس نے ان تعلقات کا مطلب غلط سمجھ لیا ہو، لیکن میں نے کبھی بھی اس سے اس قسم کا کوئی وعدہ کیا، نہ ہی ایسی آس امید دلائی۔ پھر اس نے قدرے رک کر ایک گہری سانس لی۔ سارجنٹ، کیا اس معاملے میں میرا نام درمیان میں لانا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں ایک شادی شدہ شخص ہوں جس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اگر مسز برنین سے میری دوستی منظر عام پر آ گئی تو اس سے میری شخصیت کو نقصان پہنچے گا۔ میرا اس قتل سے کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن تمہاری دوستی اس قتل کی وجہ تو ہو سکتی ہے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ یہ سن کر چارلی کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ریکارڈ روم کی کرسی اتنی شکستہ ہو چکی تھی کہ میں بار بار اس سے پھسل جاتا تھا۔ بہرکیف میں نے ایک بار پھر خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے اس کیس سے متعلق کچھ اور کاغذات پر توجہ مرکوز کی۔ ڈینس اور البرٹ جڑواں بھائی تھے۔ دونوں میں اس قدر مشابہت تھی کہ انہیں الگ الگ پہچاننا مشکل تھا۔ ان کے قریبی دوست بھی عموماً دھوکہ کھا جاتے تھے کہ ڈینس کون ہے اور البرٹ کون ہے۔ ان کے والدین نے شروع ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ 2 بھائیوں کی شکل خواہ ایک جیسی صحیح، لیکن دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہونی چاہیے۔ اسکول میں اگرچہ انہیں ایک جیسی تعلیم دلائی گئی اور ان کی ترقی کی رفتار بھی کم و بیش ایک جیسی ہی رہی، لیکن ان کے مضامین الگ الگ تھے۔ انہیں اتفاق سے ہی کبھی کلاس میں ایک ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ دونوں کا لباس بھی جداگانہ ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے ہو کر وہ ایک دوسرے سے کافی مختلف ثابت ہوئے۔ ڈینس اپنے باپ پر گیا تھا اور مذہب کی طرف زیادہ مائل تھا، جبکہ البرٹ اپنی ماں کی طرح فلسفیانہ خیالات رکھتا تھا۔ اسی طرح دونوں کا شعبہ بھی مختلف تھا۔ ڈینس نے اکاؤنٹنٹ بننا پسند کیا، جبکہ البرٹ لائبریرین تھا۔ اس کے باوجود دونوں میں بے حد محبت اور پیار تھا۔ میں نے رپورٹ کے وہ صفحات دیکھنے شروع کیے جن میں ڈینس سے سوالات کیے گئے تھے۔ چونکہ اس سے کئی بار پوچھ گچھ کی گئی تھی، اس لیے یہ سوال و جواب کافی صفحات پر محیط تھے۔ میں انہیں جستا جستا دیکھتا چلا گیا۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم نے شام اپنے بھائی کے گھر گزاری۔ کیا اس نے تمہیں مدعو کیا تھا یا تم یوں ہی اتفاقاً چلے گئے تھے؟ اس نے مجھے باقاعدہ دعوت دی تھی۔ تم اپنے بھائی کے گھر کس وقت پہنچے تھے؟ میں وہاں تقریباً 6 بجے پہنچ گیا تھا۔ اور کتنی دیر تک رہے؟ 10:30 بجے تک۔ اس کے بعد میں جب گھر پہنچا تو ایک پولیس سارجنٹ میرا منتظر تھا۔ تم نے کھانا اپنے بھائی کے ساتھ ہی کھایا تھا؟ جی ہاں۔ کھانے میں کیا کیا تھا؟ بھونا گوشت، تلے ہوئے آلو، ٹماٹر کے قتلے، مٹر اور کافی۔ تمہارا بھائی کنوارا ہے؟ جی ہاں۔ پھر کھانا کس نے تیار کیا؟ اس کی مکان مالکہ نے۔ البرٹ مسز پوٹر کے مکان کی بالائی منزل پر رہتا ہے۔ مسز پوٹر اس کے لیے رات کا کھانا تیار کرتی ہے اور اوپر دے جاتی ہے۔ کیا اس نے ہی تم دونوں کے لیے میز پر کھانا لگایا تھا؟ نہیں، میرے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر کے دے گئی تھی۔ البرٹ نے اسے گرم رکھنے کے لیے اوون میں رکھ دیا تھا۔ کیا مسز پوٹر نے تمہیں آتے دیکھا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ کھانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ البرٹ اور میں شطرنج کھیلتے رہے رات کے 10:30 بجے تک۔ ہاں، اور ہر بازی میں ہی جیتا۔ البرٹ اچھا کھلاڑی نہیں ہے، اس لیے اسے شطرنج سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں۔ اس کے باوجود وہ 3 گھنٹے کھیلتا رہا۔ ہاں، وہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والا آدمی ہے۔ پھر یہ کہ میں اس کا مہمان تھا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کون تمہاری بیوی کو مارنا چاہتا تھا؟ بالکل نہیں، وہ یقیناً کوئی چور یا اسی قسم کا کوئی جرائم پیشہ ہوگا۔ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان کبھی جھگڑا بھی ہوتا تھا؟ کبھی کبھار، اور خیال ہے شاید ہی کوئی ایسے میاں بیوی ہوں گے جن کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا ہو۔ جھگڑا عام طور پر کس بات پر ہوتا تھا؟ کوئی خاص بات باعث اختلاف نہیں تھی، بس یہی روزمرہ کی چھوٹی موٹی باتوں پر تکرار ہو جاتی تھی۔ کیا تم چارلی نام کے کسی شخص کو جانتے ہو؟ نہیں، ڈینس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس نام سے واقف نہیں۔
تم نے وہ بریسلٹ دیکھا تھا جو تمہارے بیوی کی لاش کے پاس ملا؟ ہاں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس وقت تو میں اسپیشل ڈیوٹی پر ہوں اور اکیلا ہی ہوں۔ میں نے جواب دیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے بھائی ڈینس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ میرے استفسار پر اس نے خفیف سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے جواب دیا، گویا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آج کل کہاں ہے؟ نہیں۔ اس نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ مجھے ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کچن نظر آیا اور کچن کے بعد ایک کمرہ تھا جس میں کتابیں ہی کتابیں نظر آ رہی تھی۔ ماحول میں کتابوں، تمباکو اور شاید بھنے ہوئے گوشت کی ملی جلی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے نفیس سے پائپ میں اعلیٰ کوالٹی کا تمباکو بھرا اور اسے سلگاتے ہوئے پوچھا، تم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ڈینس کہاں ہے؟ آپ کو اس کا اتا پتہ معلوم ہے یا نہیں؟ ہاں معلوم ہے، اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ قبرستان میں آرام کر رہا ہے، 1995 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1995 میں؟ ہاں، مگر آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں اس سے اس کی مقتولہ بیوی کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ کہیں آپ یہ تو انکشاف نہیں کرنے والے کہ آخر پولیس نے قتل کا معمہ حل کر دیا ہے؟ وہ چونک کر بولا، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ گویا آپ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ہاں، تمہارے بھائی ڈینس نے۔ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایلبرٹ بڑی دلچسپی سے میری زبان سے مزید انکشاف سننے کا منتظر تھا۔ میں نے اس واردات کی کڑیاں کچھ اس طرح ترتیب دی ہیں۔ اسے خاموش پا کر میں نے کہنا شروع کیا، تمہارے بھائی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کے چارلی سے تعلقات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اتفاقاً ہیرے کا وہ بریسلٹ دیکھ لیا اور پھر یہ جاننا چاہا کہ وہ اس کے پاس کہاں سے آیا، اور یہ سوال و جواب ایسے وقت پر ہوئے جب اس کی بیوی ووڈکا شراب کے نشے میں تھی۔ چنانچہ نہ صرف اس نے تعلقات کا اعتراف کر لیا بلکہ خود کو حق بجانب ٹھہرانے کی بھی کوشش کی۔ یہ ڈٹائی دیکھ کر ڈینس طیش میں آ گیا۔ اس نے کچن سے چاقو لیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ بدحواسی کے عالم میں تمہارے پاس بھاگا چلا آیا۔ راستے میں چاقو اس نے کسی گٹر وغیرہ میں پھینک دیا ہوگا۔ اس کے بعد تم دونوں بھائیوں نے مل کر ڈینس کی موقع واردات سے عدم موجودگی کی داستان گھڑی جو بعد میں پولیس کو سنائی۔ اچھا، ایلبرٹ نے حیرت سے کہا، آپ کو یہ خیال کیسے سوجا کہ وہ ایک سچا کیتھولک عیسائی جیسا کہ تمہارا بھائی ڈینس تھا جمعے کے دن گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا؟ اگرچہ کیتھولک چرچ کے عقائد میں کافی نرمی اور لچک پیدا کر دی گئی تھی، تاہم پھر بھی جمعے کو گوشت ایک راسخ العقیدہ شخص کے لیے کھانے والی بات ہضم نہیں ہوتی، اور اتفاق سے جس دن قتل ہوا جمعے کا دن تھا۔ اب اگر جیسا کہ ڈینس نے بیان دیا تھا کہ تم نے اسے دعوت پر بلایا تھا تو تم کھانے میں بھنا ہوا گوشت نہیں پکوا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قطعی غیر متوقع طور پر تمہارے گھر آیا تھا، اور یوں اچانک آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا اور تم سے مشورہ کرنے آیا تھا کہ اب کیا لایا عمل اختیار کیا جائے۔ تم نے اسے تسلی دی، اس کا خوف دور کیا، اور باہمی مشورے سے تم دونوں نے فیصلہ کیا کہ پولیس کو دونوں ہی یہ بیان دیں گے کہ ڈینس 6 بجے تمہارے مکان پر پہنچ گیا تھا، جبکہ حقیقت میں 7 بجے یا اس کے بعد آیا تھا۔ میں نے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم لوگوں نے پولیس کو یہ بیان کیوں نہیں دیا کہ تم نے گوشت کی بجائے مچھلی کھائی تھی۔ مسز پورٹر نے اس دن بھنا ہوا گوشت پکایا تھا، ایلبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ ڈینس کی آمد سے بہت پہلے ہی کھانا اوپر پہنچا گئی تھی۔ ڈینس کی آمد واقعی غیر متوقع تھی، ورنہ جیسا کہ تم نے کہا میں مچھلی کا بھی انتظام کر لیتا۔ پھر یہ بھی ظاہر تھا کہ پولیس صرف ہم سے کی گئی تفتیش پر اکتفا نہ کرتی بلکہ مسز پورٹر سے بھی کھانے کے بارے میں سوال کرتی۔ اب اگر ہم پولیس کو بھنے ہوئے گوشت کے علاوہ کچھ اور بتاتے تو ہمارا جھوٹ لازماً پکڑ لیا جاتا اور پولیس مشکوک ہو جاتی کہ یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، تو تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے جھوٹی کہانی تراشی تھی؟
یہی سمجھ لو۔ ایلبرٹ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، اس کیس کے بارے میں ایک بات اور ہے جو مجھے حالات کے مطابق معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایلبرٹ سے اس حد تک اعتراف کرانے کے بعد دوسرا قدم اٹھایا، اور وہ بات تم دونوں کے جڑواں بھائی ہونے والی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ایلبرٹ نے تعجب سے کہا۔ جب قتل کے کسی کیس میں جڑواں بھائی ملوث ہوتے ہیں تو اکثر مشابہت یا یکسانیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بھائی کی جگہ دوسرا بھائی کام کر جاتا ہے، مگر ہمیں اپنی شخصیت بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایلبرٹ نے پلکیں جھپکائیں۔ بہت اہم وجہ تھی مسٹر ڈینس، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی میں تمہارے سامنے اس شام کے واقعہ کی ایک وضاحت پیش کر چکا ہوں۔ یہ تم سے اعتراف کرانے کے لیے تھی، جبکہ میرے خیال میں اصل واقعات کچھ اس طرح سے پیش آئے ہوں گے۔ اس شام جب تم اپنے گھر پہنچے تو تم نے اپنی بیوی کو شراب کے نشے میں مدہوش پایا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے وہ بریسلٹ بھی پہن رکھا تھا جو اسے چارلی نے تحفے میں دیا تھا۔ تم نے اس سے بریسلٹ کے بارے میں باز پرس کی اور اس نے عالم مدہوشی میں ہر بات کا اعتراف کر لیا۔ یہ انکشاف تمہاری غیرت پر ایک تازیانہ تھا۔ بلا شبہ تمہارا دل چاہا کہ تم اس بے وفا عورت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو، مگر تم ایک کٹر مذہبی آدمی تھے، تم چاہتے ہوئے بھی اس کی جان نہیں لے سکتے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں تم اپنے بھائی کے گھر گئے اور اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ فوجی رہ چکا تھا، یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ اس نے تمہاری بے حسی پر لعنت ملامت کی اور جو کام تم نہیں کر سکے خود انجام تک پہنچانے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کچن سے چاقو اٹھایا اور تمہاری بیوی کا قصہ تمام کر دیا، مگر گھر سے فرار ہوتے وقت اس نے محسوس کر لیا کہ اسے تمہاری پڑوسن مسز ولسن نے دیکھ لیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پاس جاننے کا ذریعہ تو نہ تھا کہ وہ اسے پہچان سکی ہے یا نہیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید مسز ولسن نے اسے دیکھ کر یہ خیال کیا ہو کہ وہ تم تھے، چنانچہ اس نے موقع واردات سے تمہاری عدم موجودگی کی ثابت کرنے کے لیے یہ داستان گھڑی کہ تم 6 بجے سے 10:30 بجے تک اس کے فلیٹ میں تھے، اور دوسری جانب تمہیں مجبور کر کے شکل و صورت ایک جیسی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں شخصیت تبدیل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ ایلبرٹ ڈینس بن گیا اور ڈینس ایلبرٹ، یہ اس لیے کہ اسے تم سے بے حد محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ اس داستان کے باوجود اگر پولیس کو تم پر شبہ ہو تو تمہارے بجائے ایلبرٹ یعنی اصلی قاتل پکڑا جائے اور تم محفوظ رہو۔ تمہیں یہ ہرگز منظور نہ تھا، مگر اس نے بے حد اصرار کر کے تمہیں مجبور کر دیا۔ طے یہ ہوا کہ اگر حالات سازگار رہے اور معاملہ دب گیا تو پھر کچھ دن کے بعد تم دونوں اپنی اصلی شخصیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ مگر اتفاق ایسا ہوا کہ نقلی ڈینس پر شبہ تو کیا گیا مگر اسے ثابت نہ کیا جا سکا اور اسے آزاد کر دیا۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا کام ہوا جس کا تم دونوں کو پہلے سے اندازہ نہ تھا، یعنی ڈینس کی حیثیت سے پولیس اسٹیشن میں ایلبرٹ کی انگلیوں کے نشانات لیے گئے، اور تم دونوں کو اندیشہ ہوا کہ اب اگر تم دونوں نے اپنی اصلی شخصیت اختیار کی تو کسی بھی وقت دونوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسی تبدیلی کو مستقل کر دیا گیا، یہاں تک کہ واردات کے 3 سال بعد بقول تمہارے ڈینس یا دوسرے الفاظ میں ایلبرٹ کا قتل ہو گیا۔ ان دھماکہ خیز انکشافات کو سن کر چند لمحوں کے لیے نقلی ایلبرٹ مبہوت رہ گیا، پھر حواس بحال کرنے کے بعد کہنے لگا، کہانی تو تم نے خوب سوچی مگر اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ تمہارا خیال غلط ہے، اسے بڑی آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ فوج کے ریکارڈ میں یقیناً ایلبرٹ کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں گے۔ اب اگر نشانات نکلوا کر پولیس کے ریکارڈ میں موجود انگلیوں کے نشانات سے ملائے جو اس نے وہاں ڈینس کی حیثیت سے دے دیے تھے تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ نقلی ایلبرٹ یعنی ڈینس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، وہ بڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ تمہیں کس بات سے شبہ ہوا کہ میں ایلبرٹ نہیں ڈینس ہوں؟ آخر کار شکست تسلیم کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ، جیسا کہ میں نے کہا، جڑواں بھائی کسی معاملے میں ملوث ہوں
اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ ہم شکل ہونے سے کوئی فائدہ اٹھایا گیا۔ دوسرا یہ کہ تم نے میری پہلی وضاحت کو بڑی آسانی سے قبول کر لیا۔ تمہیں اندیشہ تھا کہ اگر تم نے کوئی اعتراض کیا یا انکار کیا تو کہیں میرا ذہن اصل واقعے کی تہ تک نہ پہنچ جائے اور میں تمہاری تبدیل شدہ شخصیت کا راز نہ جان لوں، مگر یہ شبہ میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے یہ حلق سے اتارنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ جو شخص اتنا مذہبی آدمی ہو کہ ہر صبح گرجا گھر جا کر عبادت کرتا ہو، وہ نہ صرف کسی کی جان لے بلکہ پولیس اسٹیشن سے رخصت ہو کر پہلے اپنے گھر پہنچے۔ ظاہر ہے کہ وہ تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں اس کی انگلیوں کے نشان لیے گئے ہیں۔ اب تم دونوں کو اپنی تبدیل شدہ شخصیت کو برقرار رکھنا ہے اور اسی شخصیت کو برقرار رکھنے کی غرض سے تمہارے معمول کے مطابق گرجا گھر گیا تاکہ کسی کو اس کی تبدیلی کا شبہ نہ ہو۔ تم سچ کہتے ہو، نقلی البرٹ یعنی ڈینس نے اعتراف کر لیا۔ میں واقعی ڈینس ہوں، مگر اب تم کیا چاہتے ہو؟ میرا فرض مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے افسران کو اصل واقعات کی رپورٹ پیش کروں۔ میں نے جواب دیا۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ تم البرٹ کو سزا تو نہیں دلوا سکتے، وہ تمہاری دنیاوی قانون کی دسترس سے بہت دور چلا گیا ہے۔ البتہ تم ایک شریف اور غیرت مند انسان کو بدنام کرنے کا موجب ضرور بن جاؤ گے، ایسا انسان جس نے نہ صرف بہادری سے اپنے وطن کا دفاع کیا تھا بلکہ اپنے بھائی کی عزت کا جنازہ نکالنے والی سے انتقام بھی لیا۔ اس نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ سارجنٹ، کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ اب ان گڑھے مردوں کو اکھاڑنے سے کیا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ ہمدردی اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیا جائے۔ میں بڑی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا۔ بالآخر ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور ڈینس کو کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میری خاموشی حق با جانب تھی یا نہیں۔ دوستو، ہمارے چینل ایف ایس اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔